بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ بھلا جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں اسی طرح ہم بھی ایسا ایمان لائیں۔ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں، یعنی کہ منافقین کے اعمال پر، ان کی بری عادتوں پر یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح اور لوگوں نے سچے دل سے ایمان کو قبول کیا ہے آپ بھی اسی طرح ایمان کو لے آئیں۔ جس کے جواب میں یہ منافقین کہا کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں، ہم کیوں ان کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے وقوف وہ نہیں ہے جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، بلکہ یہ ہے بے وقوف جو اسلام کو واضح انداز میں دیکھنے کے باوجود قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کہ یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں یعنی کہ یہودیوں میں اور مشرکین میں ان کے سربراہوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم انما نحن مستہزئون، ہم تو ہنسی کیا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ میں ہم ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں فرمایا آیت نمبر 15 میں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ میں ہنسی کیا کر رہے ہیں، یعنی ان کے ساتھ میں ہم کھیل رہے ہیں، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ میں نہیں کھیل رہے ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق بنا دیا ہے اور ان کو مہلت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی شرارت اور سرکشی میں پڑے رہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 16 میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی خریدی ہے، نہ تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یابی ہوئے۔ یہ منافقین کی چند نشانیاں اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں فرمائی ہے، چونکہ وہ اپنے نفاق کی وجہ سے اس چیز پر اڑ گئے تھے اور کسی بھی طریقے سے ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جو پچھلی آیتوں میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا تھا، دراصل اس کی ایک مثال یہ بھی ہے یا اس کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق سے بھی محروم کر دیا۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایمان والوں کا اور اللہ کے نبی کا مذاق بنا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ اپنا مذاق بنا رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو فرمایا کہ جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو یہاں مراد شیطانوں سے اصل شیطان نہیں ہے، بلکہ مراد یہاں پر وہ سردار ہیں جو منافقین کی سازشوں میں ان کے سربراہ اور رہنما کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی اور یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کو ڈھیل دے رکھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے دوگلے پن کی فوری طور پر اللہ تعالیٰ سزا دنیا میں نہیں دے رہے ہیں، جس سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو چال چل رہے ہیں اس میں وہ کامیاب ہیں، حالانکہ وہ اپنی گمراہی میں اور بھی پختہ ہوتے جا رہے ہیں، اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی یعنی آخرت میں تو ایک دم ان کو دبوچا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان کا عمل، اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ان کے لیے مذاق کا نتیجہ ہوگا۔ اس لیے یہاں پر بتایا گیا کہ یہاں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے کہ عنوان سے اس کو سمجھایا گیا کہ یہ یہاں پر ان کو آسانی دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، لیکن روز قیامت جب ان کے ساتھ معاملہ ہوگا تو بڑا ہی دردناک معاملہ ہوگا۔ باقی انشاءاللہ کل